رحمتوں اور کرم نوازیوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ جل شانہ توبہ کرنے والے جوان سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی توبہ نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں اور بدکاریاں نہیں چھوڑتے، گناہ نہیں چھوڑتے۔ میاں صاحب نے شاید ایسے لوگوں کو ہی کہا تھا کہ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا، کیا جرت ہے تیری، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کتنی ڈٹائی کے ساتھ۔ بڑھاپا ہو جاتا ہے، داڑھی سفید ہو جاتی ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تیری داڑھی تیرے بعد عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت، کہا تیری 40 سال عمر بیت گئی لیکن بچپنے والی حالت تیری ابھی بھی نہیں گئی۔ ابھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ نانا بن گیا پر دانا نہ بنا۔ تو بڑھاپا بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ بدلتے نہیں ہیں، اور جنہوں نے بدلنا ہوتا ہے وہ بچپن میں ہی صالحیت کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں، اور جوانی میں تو جو نیک راہوں کا مسافر ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ نیک شخص جب نوجوان شخص جب توبہ کرتا ہے خوشی سے اللہ کا عرش بھی جھومنے لگتا ہے، فرشتے بھی آفریں آفریں کرنے لگتے ہیں، یہ کون شخص ہے؟ تو جوانی کی توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو کہا کہ یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے جوانی کیسے گزاری۔ دعا کرو کہ قیامت کے دن جب ہم سے سوال ہو تو ہمارے جوان اس کا جواب یہ دے مالک ہماری جوانی سجدوں میں گزری تھی۔ تو وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں بسر ہوئی ہوگی تو پھر وہ اللہ کو عرض کرے گا کہ مالک جوانی تو تھی، شباب کی جولانیاں تو تھی، جوانی مستانی بھی کہلاتی تھی، میرے معاصر میرے ہم عمر شباب کی لذتوں میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن مالک میری پیشانی سجدے میں تیرے حضور جھکتی تھی اور میری آنکھیں تیرے حضور آنسوں کا خراج پیش کرتی تھیں۔ پھر میرا مالک اس جوان کو کتنی کرم نوازیوں سے مالا مال کرے گا۔ جوانوں کو جو اس وقت میرے مخاطبین ہیں میں کہوں گا کہ اپنی جوانی کو اتنا ستھرا اور پاکیزہ بنا لو کہ کل حشر کے دن شرمندگی نہ ہو کہ جوانی کو تو ہم سنبھال نہیں سکے، ہم دیوانے ہو گئے تھے، ہماری خواہشات بے قابو ہو گئے تھے، ہم اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ نہ رکھ پائے، ہماری نظروں سے حیا اور شرم کا جوہر اٹھ تھے، اس لیے جوانی تیری محبتوں کے سائے میں بسر ہوئی۔ تو یہ شباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور تیسرا سوال بندے سے جو پوچھا جائے گا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کمایا کہاں سے، کس طرح سے کمایا اور اس کو خرچ کہاں کیا۔ بعض احادیث کے اندر 5 سوالوں کا ذکر ہے، تو اس سوال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ مال کہاں سے کمایا یہ سوال پوچھا جائے گا، مال خرچ کیسے کیا یہ پوچھا جائے گا۔ لیکن حدیث معاذ میں ان 2 چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، کیونکہ مال کے متعلق سوال ہوگا تو مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے، کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا۔ یعنی مال کا کمانا عمومی طور پہ ہم اس پہ تو زور دے دیتے ہیں کہ مال حلال ذریعے سے کمانا چاہیے، کسی سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹی قسم سے مال نہیں کمانا چاہیے، کسی کو دھوکہ دے کے مال نہیں کمانا چاہیے، مال کمانے کے ذرائع اچھے ہونے چاہیے، یہ اس پر تو ہم توجہ دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ بھی ہوگا کہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم نے کمایا کیسے، یہ بھی مسئلہ ہے کہ تم نے مال کو خرچ کہاں کیا، مصرف کیا تھے اس کے، فضول خرچی میں اسراف میں تو وہ مال حلال کی کمائی تم نے ضائع تو نہیں کر دی۔ تو آج یہ سوال اس کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مال کماتے ہوئے اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم مال کیسے کما رہے ہیں۔ فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کو فراموش کر دیں گے کہ جو ان کے پاس مال آ رہا ہے وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے۔ مال کی محبت اس قدر غالب ہو جائے گی کہ حلت اور حرمت اٹھ جائے گی، اور جب کوئی شخص اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے
مال کے لیے اس کی طبع کے اندر جو ایک چیز رکھی گئی ہے وہ تو ایک انسانی فطرت ہے، لیکن جب وہ طمع اس قدر بڑھ جائے کہ انسان اس مال کو جس کی محبت اس کے سینے میں رکھی گئی ہے اس طرح بڑا ہوا پائے اس مال کی محبت کو کہ پھر اس کو یہ تمیز ختم ہو جائے کہ حلال ذریعے سے ہے یا حرام ذریعے سے ہے، تو پھر سمجھو کہ اس نے قیامت کے دن اللہ کے حضور اس سوال کی جواب دہی اور اس سوال کے حوالے سے جو اس سے پوچھا جائے گا اس میں سخت شرمندگی کا اہتمام کر لیا ہے، سخت رسوا ہوگا اس نے۔ تو ہر صورت کے اندر وہ ذرائع اختیار ہمیں کرنے ہوں گے جو حلال ہیں، بلکہ مال کمانا چاہیے، حلال ذرائع اختیار کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں اقدار کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بعض کا ہوتا حلال ہے لیکن اس میں خست اور کمینگی آ جاتی ہے، اس کو حاصل کرتے ہوئے انسان چھچھورا بن جاتا ہے، اپنے وقار کو بھی مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جو اقدار عالیہ ہیں، اچھے اخلاق ہیں، ان سے بھی ہٹ کر کے کہ مال کی محبت اتنی ہو جائے کہ تم اخلاقیات کی قربانی دے دو، مال کی محبت ہو جائے کہ تم اقدار کی قربانی دے دو، کماتے تو تم حلال ہو لیکن تم اقدار کو ضائع کر رہے ہو، تم اخلاقیات کی قربانی دے رہے ہو، تم چھچھورے بن گئے ہو، تو یہ بھی طریقہ کار ہمیں ہمارے دین نے جو ہے وہ اس سے بھی منع کیا ہے کہ تم اپنی حفاظت کرو، اپنی آبرو کو لٹنے نہ دو اور اقدار کی قربانی کبھی نہ دینا۔ ایک صحابی گھوڑا خریدنے گیا کسی سے، تو اس نے اس کی قیمت پوچھی تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت اتنی ہے، 500 روپے اس نے فرض کرو بتائے، تو کہا کہ یہ گھوڑا تو جس نسل سے ہے اور جو اس کی صورتحال ہے یہ تو اتنا سستا نہیں لگتا۔ تو اس نے کہا کہ جناب ہے تو یہ گھوڑا قیمتی لیکن میری کوئی مجبوری ہے، تو میں اس مجبوری کی وجہ سے اس کو سستا فروخت کر رہا ہوں۔ تو صحابی نے کہا نہیں، جو اس کی قیمت ہے میں اس قیمت کے مطابق تم سے لوں گا، کہ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں مال خریدنے کا کہا ہے، لوگوں کی مجبوریاں خریدنے کا نہیں کہا۔ اور آج ہمارے کاروبار میں کیا چلتا ہے کہ یہ پلاٹ ہے، اس کی قیمت تو 50 لاکھ روپے ہے لیکن اس نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، اس کی مجبوری ہے، تو وہ 40 لاکھ میں بیچ رہے ہیں۔ اس کی کوئی اور مجبوری ہے، وہ قرض تلے پھنس گیا ہے، دب گیا قرض تلے، اس لیے یہ 40 لاکھ روپے کا بیچ رہا ہے۔ تو وہ بھی کہ اچھا وہ مجبور ہے تو ٹھیک ہے ابھی میرے نام کر دو۔ تو بیچنے والا بھی اس کی مجبوری بتا رہا ہے اور فخر سے بتا رہا ہے، اور جو خریدنے والا ہے وہ بھی اس مجبوری پر کہتا ہے بس دیر نہ کرو، ڈن میری طرف سے۔ مجبوری کیا ہے؟ اس کی بیٹیاں جوان ہیں اور اس کے پاس ایک ہی پلاٹ ہے اور اس نے یہ بیچ کر کے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، اور جو مجبوری خرید رہا ہے اور مجبوریوں کی سودے بازی کروا رہا ہے وہ ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے۔ تو اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، اور اس کو ہمارے معاشرے کے اندر تو کھلے بندوں کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، ایک فن قرار پایا ہے مال بیچنے کا، جبکہ اقدار کی بھی قربانی نہ دو اور اخلاقیات کی قربانی بھی نہ دو، تو اچھے ذریعے سے، خوبصورت انداز سے ہمارے دین نے ہمیں دوسرے پر بولی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی شخص کوئی کسی کا سودا کر اور جا کے اس کے اوپر تو شانوں کا مالک ہے، لیکن سہل عطا کر۔ بہت زیادہ پیچیدگیاں بعض کاموں میں ہوتی ہیں، بندے کے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کا کاروبار اس کے گھر کے قریب ہو، آسان طریقہ ہو حصول رزق کا، تو اللہ جل شانہ سے رزق حلال طلب کریں۔ حرام مال جب ہاتھ میں آتا ہے تو سکون اس کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، سکون رہے گا یا حرام مال رہے گا۔ اگر حرام مال آ گیا تو سکون ساتھ ہی روانہ ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں بھی رخصت ہو جائیں گی۔ حرام مال سے پلا ہوا جسم اور حرام لباس پہن کر کے دعا مانگنے والا شخص تہجد کے مصلے پہ دعا مانگے یا صحن حرم میں مانگے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ میرے کوئی جذباتی لفظ نہیں ہیں، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضور نے
ایک طویل حدیث کے اندر ذکر کرتے ہوئے آخر میں فرمایا اور ذکر کیا ایک شخص کا جو لمبا سفر کاٹ کے آیا ہے اور سفر کی صعوبت کی وجہ سے اور لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال گرد آلود ہیں اور بکھرے ہوئے بال، پراگندہ صورت، یہ مد و یدیہ، ہاتھوں کو لمبا کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے. حرم کا صحن، مسافر کعبۃ اللہ کی دعا کے لیے پھیلائے ہوئے ہیں، یا رب یا رب یہ پکار رہا ہے، لیکن وہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب لہ. حضور نے ارشاد فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، جو اس نے لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے، اس کو جو غذا دی گئی ہے جس سے وہ پلا بڑا